بلال پاشا نے خودکشی کی ہے یا اس کا قتل ہوا ہے؟ بلال پاشا جو کہ سی ایس ایس کا امتحان پاس کرتا ہے، ایک بڑا آفیسر بنتا ہے، اس کے خواب پورے ہوتے ہیں، پھر خواب پورے ہونے کے بعد کیوں کر خودکشی کرے گا؟ اب بلال پاشا نے واقعی خودکشی کی ہے یا اس کا قتل کیا گیا ہے؟ اگر اس کا قتل کیا گیا تو اس کا قاتل کون ہے؟ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے مراد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مراد پنڈو ٹی وی۔ دوستو کچھ دنوں سے یوٹیوب پہ ایک ہنگامہ برپا ہے بلال پاشا کو لے کے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بلال پاشا کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے کہ بلال پاشا جو چند دنوں سے ایک بحث کا باعث بنا ہوا ہے کہ بلال پاشا نے کیا خودکشی کی ہے یا اس کا مرڈر ہوا ہے۔ جو لوگ نہیں جانتے بلال پاشا کون ہے ان کو بتاتا چلوں کہ بلال پاشا عبدالحکیم M3 موٹر وے جس نام سے بنی ہے، عبدالحکیم اس علاقے سے تعلق رکھنے والا ایک غریب مزدور کا بیٹا ہے جو کہ اپنی تعلیم ہے جو پرائمری تک 5ویں تک جو ہے وہ گاؤں میں ہی مدرسے میں 5 جماعتیں پاس کرتا ہے کسی مکتب میں۔ اس کے بعد وہ اپنے علاقے سے میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد ملتان سے FA کرتا ہے۔ اس کے بعد فیصل آباد میں آ کے یونیورسٹی میں وہ اپنا MA کا امتحان پاس کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ CSS کے لیے تیاری کرتا ہے اور CS کا امتحان بغیر کسی کی سفارش کے، بغیر کسی پروٹوکول کے وہ CSS کا امتحان پاس کرتا ہے۔ CSS کا امتحان پاس کرنے کے بعد اس کے جو خواب ہیں وہ پورے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اس والی نیلی لائٹ والی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے جس کا خواب ہر پاکستانی دیکھتا ہے۔ دوستو بہت سے لوگوں کے خواب پورے ہوتے ہیں، وہ اس نیلی بتی والی گاڑی میں بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن بعد میں اسی گاڑی کو چھوڑ کے ریزائن کیوں کرتے ہیں؟ کیا بلال پاشا بھی انہی لوگوں میں سے ہے جو ریزائن کرنے والے تھے یا بلال پاشا حالات کا مقابلہ کرنے والا ایک بہادر انسان تھا؟ جی دوستو، بلال پاشا نے یہ جو دوسرے لوگ جو نیلی بتی والی گاڑی کو چھوڑنے پہ مجبور ہوتے ہیں وہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ وہ اس پاکستان کے سسٹم کا، اس کے اداروں کا اور یہاں پہ لا قانونیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ من مرضی کے فیصلے، من مرضی کے جو ہیں وہ احکامات نہیں مان سکتے، اس لیے وہ اس کو ریزائن کر دیتے ہیں۔ لیکن بلال پاشا ان سے مختلف تھا، اس نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا اور اپنے اداروں کے ساتھ، اپنے جو سسٹم ہے اس کے ساتھ لڑتا رہا۔ دوستو بلال پاشا کے خواب بہت بڑے تھے، پڑھنے کے بعد اس کے خواب تھے مزید پڑھنے کے، میٹرک کیا اس کے خواب تھے مزید پڑھنے کے، کیونکہ بلال پاشا کے گاؤں میں اس کے رشتہ داروں میں میٹرک سے اوپر کسی کی ایجوکیشن نہیں تھی۔ تو جب بلال پاشا نے FA میں اپنا داخلہ لیا یا FA کی تعلیم سٹارٹ کی تو دوستو وہ اپنے پورے خاندان میں فرسٹ بندہ تھا جو کہ 11ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ تو دوستو پورے بلال پاشا کے خاندان میں کسی کی بھی اتنی ہائر ایجوکیشن نہیں تھی جو بلال پاشا نے حاصل کی تھی۔ اب مسئلہ یہاں پہ ہے بلال پاشا کی آخر موت کی وجہ کیا بنی؟ دوستو جہاں تک میرا آئیڈیا ہے، تنہائی میں جب انسان کی زندگی گزرتی ہے تو وہ ڈپریشن کا پیشنٹ بن جاتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ میں خود تنہائی میں چند سال گزارے ہیں، تو جو تنہائی کے چند سال میں نے گزارے ہیں ان میں سوچوں کے علاوہ میرا اور کوئی کام نہیں تھا، تو میں خود ڈپریشن کا پیشنٹ بننا شروع ہو گیا تھا۔ بلال پاشا نے اگر خودکشی کی ہے یا وہ ایک ڈپریشن کا پیشنٹ تھا تو اس کی ریزن ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب بلال پاشا کی جو آدھے سے زیادہ زندگی ہے وہ تنہائی میں گزری ہے، مثلا 6ویں جماعت سے لے کے میٹرک، اس کے بعد ہائر ایجوکیشن، اس کے بعد CSS تک کا امتحان پاس کرنے تک جتنی بھی لائف ہے اس کی وہ تنہائی میں گزری ہے، جس کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے ڈپریشن کا پیشنٹ ہو گیا ہو اور اسی ڈپریشن میں اس نے خودکشی کی ہو۔ لیکن یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ اس کے جو خواب تھے وہ تو پورے ہو گئے، تو پھر اس کو ڈپریشن کس چیز کا تھا؟ ہو سکتا ہے دوستو کہ وہ اس سسٹم، پاکستان کا جو سسٹم ہے، جو پاکستان کے ادارے ہیں، ان کی کچھ ایسی باتیں، جو فرمائشیں جو وہ پوری نہ کرتا ہو اور جس کی وجہ سے ان اداروں کی وجہ سے اس پہ زور ڈالا جا رہا، اور وہ اپنا ایک مائنڈ سیٹ تھا، کیونکہ وہ بہت ہی اچھا انسان تھا، وہ
ایسا اچھا انسان تھا کہ جب اس نے CSS کا امتحان پاس کیا تو وہ چاہتا تھا اور پاکستانی بھی یہ امتحان پاس کر کے آگے بڑھیں۔ اس کے لیے اس نے یوٹیوب پہ لرن ود بلال پاشا کے نام سے ایک یوٹیوب چینل بنایا اور اس پہ لوگوں کو سکھانے لگا کہ آپ CSS کا امتحان کیسے پاس کر سکتے ہیں۔ وہ پازیٹیو سوچنے والا بندہ تھا، وہ پاکستان کو آگے لے کے جانے والا تھا۔ اس کی سوچ تھی پاکستان کا جو آنے والا مستقبل ہے اس کو صحیح کرنے کی۔ تو دوستو یہاں پہ بلال پاشا کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ آ گئی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق بلال پاشا نے اپنے سر میں گولی ماری ہے، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ پاکستان ہے، یہاں پہ جو ہے وہ شراب کی بوتل کو شربت کی بوتل اور پٹھان کی نسوار کو چرس میں بدلا جا سکتا ہے۔ تو بلال پاشا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ خدا جانے، سسٹم جانے، حکمران جانے اور بلال پاشا جانے۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف ہے یہ جھوٹے یوٹیوبر جو اپنے چینل چمکانے، جو اپنے چینل کی جو ویوز بڑھانے کے لیے جھوٹی من گھڑت خبریں بناتے ہیں، لہٰذا پلیز ان سے گریز کیجیے۔ مرنے والا مر گیا ہے، آپ کیوں جھوٹ بول کے اپنا قبر کو باری کر رہے ہیں؟ آپ نے بھی مرنا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور بلال پاشا کی مغفرت فرمائے، آمین۔